شکل کا بہت ہی سیاسی، ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈال نقابپوش بیٹھے تھے. چکلا شروع کرنی ہے، 1 مہینہ ہمیں دے دیں یا ہم رہیں گے یا ملیٹنٹ رہیں گے. آج ان کو سیلوں میں ڈال کے، اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیاں کر رہی تھی، لیکن ایوان کمزور تھا. لاہور کا گھر بھی معلوم ہے، ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں. ناظرین کرام، عمر ایوب کی چھوٹی سی ویڈیو کے بعد شیر افضل مروت کا گرجنا دیکھیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکریٹریٹ جناب اسپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا. اور وہ جملہ یہ ہے جناب اسپیکر، ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر یہاں پہ آرڈر ان ہاؤس کر لیں. جناب اسپیکر جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی، کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور، کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی. اور ضرور یہاں پہ جناب اسپیکر میں بات کروں گا کہ اس وقت یہ ہاؤس، یہ ڈیموکریسی، باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں، جمہوریت فار سیل، ریٹ 1 ارب سے 3 ارب روپے فی MNA، وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں. یہ ریٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر. اور یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب اسپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ ادا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا. وہ ویگو ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب اسپیکر، جن کے ذریعے ہمارے 5 لوگ ہمارے جو ہیں وہ زدکوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے، کوئی آپ کے اوپر 4th فلور پہ رکھے ہوئے. پریشر ڈالنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے، ان کو جناب اسپیکر ان کے سیل میں 5 دن سے بجلی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اخبار کی فیسلٹی، نہ کوئی ٹیلی ویژن کی فیسلٹی، ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا. جناب اسپیکر یہ وہ حالات ہیں، وہ وزیر اعظم رہ چکے اس ملک کے. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیاں، یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تقدس چادر چار دیواری کا. یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کانپنا چاہیے. جہاں ضمیر کانپنا بند کر دیتے ہیں یا نہیں کانپتے ہیں، اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کانپنی شروع ہو جاتی ہے. اس ملک کو قوم پہ رحم کریں. میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے دھرنا دیا ہوا ہے، 4-5 ایام سے دھرنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے. 8,000 فوجی ہیں میرے حلقے میں. 2 سال قبل آئے 50 ملیٹنٹس تھے، اور 2 سالوں میں لگ بھگ 50 پولیس والے اور 10-12 فوجی شہید ہوئے، 4-5 ملیٹنٹ بھی مارے گئے. اس کے بعد اب گزشتہ 15 دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تھانے دار اور سپاہیوں کے گھر میں ملیٹنٹ گھس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں. تو ساری پولیس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائے. میں ایوان کے ذریعے، یہ خواجہ آصف صاحب تشریف فرما ہیں، مطالبہ کرتا ہوں، ملیٹنٹس ہیں، بدامنی ہیں، 1 مہینہ ہمیں دے دیں یا ہم رہیں گے یا ملیٹنٹ رہیں گے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں. لیکن جو یہ 3-4 ایام میں جو تجربہ ہوا، اس سے کچھ اچھی چیزیں بھی ذرا ذہن میں سما گئی ہیں. اس سیاسی جو ماحول ہیں اس ملک میں، کہ جہاں ٹریجری اور اپوزیشن ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے، اور جہاں ٹاک شوز میں اور ملک میں ہر جگہ پہ نفرت اور رقابت اور عزت جو ہیں وہ گلور کر رہا ہے. یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا، کاش یہ نہ ہوا ہوتا. پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر میرے کولیگز گرفتار ہوئے. میں نے ہمیشہ بحیثیت ایک وکیل، اگر رانا ثناء اللہ پہ کوئی غلط کیس بنا تھا تو اس کی مذمت کی تھی. اگر سعد رفیق یا خاقان عباسی یا PMLN کے جتنے لیڈر کو سیل میں ڈالا گیا تھا تو میں اس کی مذمت کرتا آیا تھا. بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا، اور اگر PTI کا اقتدار ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکاڑوں گا. اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ پارلیمنٹیرین کی اس طرح بے توقیری ہوتی ہے. لیکن بلا ہو عامر ڈوگر صاحب کا، اس نے آ کے میرے کان میں کہا کہ جی وہ تو ATC جج ہیں، خود میں جج رہا ہوں، لیکن شاید اس کا نام جو ہے والدین نے غلط رکھا ہے، یہ ابو الخبائث اس کو کہنا چاہیے. FIR کب ہوتی ہے؟ جس وقت ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے. کوئی FIR نہیں ہے. روزنامہ انہوں نے خالی چھوڑا ہے، اور اس جگہ کے لیے اس جج صاحب نے
اس جج صاحب نے 8 دن کا ہمارا فزیکل ریمانڈ دے دیا. یہ جج صاحب جو ہیں جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے. انہوں نے عمران خان کو سزا دی, پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب, صنم جاوید, شاہ محمود قریشی صاحب, ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لیے یہ بیٹھا ہوتا ہے. بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر. یور آنر 2 منٹ آپ کی توجہ درکار ہے. سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر لے جانے کے بعد اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف, کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے. کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا, نہ کوئی شواہد ہیں. لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اسے بہتر ہے کہ آئی جی جو ہیں چکلا شروع کریں. اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں. تو اس کے بعد وہاں 4 لوگ بیٹھے تھے, نقاب پوش بیٹھے تھے. تو جب میں بیٹھا تو ایک نقاب پوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قد کا تھا, ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد, تو اس کو میں پہچان گیا کیونکہ نقاب اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نقابیں پہن کے آپ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے 9mm کی پسٹل نکالی. حضرت ایوان کی توجہ درکار ہے. 9mm کی پسٹل نکال کے سائڈ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی طویل سے جب کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. میں نے کہا کیا بات کی حضرت, لیکن میں نے کہا ہم پٹھان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. لاہور کا گھر بھی معلوم ہے, ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں. خدا کی قسم ایسے خونخوار بیڑیے بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بھول جاتے ہیں. بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی. تو اس کے بعد پولیس والے آئے, انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا. یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیاں کر رہی تھی, لیکن ایوان کمزور تھا, لگام نہیں ڈال سکتا تھا. اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ نقاب پوش اس ایوان میں گھس آئے. تو لہذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ حرف آئے گا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شیر افضل مروت اور عمر ایوب نے اس حکومت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے اور کہا کہ رات کی تاریکی میں ان لوگوں نے اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے کس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا. نہ صرف ان کو اٹھایا بلکہ ان کو زد و کوب کیا گیا, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا, ناجائز گرفتاریاں کی گئی. آخر یہ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ہم یہ بات پوری زندگی نہیں بھولیں گے کہ کس طرح کنپٹیوں پر پستول رکھ کے ہم سے ترمیم کروائی گئی.